حضرت ایوب علیہ السلام اتنی تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے اور ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ عزیز و اقارب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، ملنے جلنے والوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، مگر بیوی ابھی تک ان کے خیالات سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان کے ساتھ تھی۔ سفر ایوب علیہ السلام تورات میں ہے کہ اس عالم تنہائی میں آپ علیہ السلام کے 3 دوست جو غالباً اب تک شہر سے باہر تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے حال سے غافل تھے، آپ علیہ السلام کے پاس چراغ کی طرح آئے اور آگ کی طرح برس گئے۔ ان تینوں کے نام تھے یمنا، زفر، سخی۔ ان دوستوں نے جب پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ پہچانتے بھی کیا؟ راکھ پر بیٹھا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کا گوشت جگہ جگہ سے ادھرا ہوا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیسے ہو سکتے تھے؟ لیکن انہیں یقین کرنا پڑا جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آواز سنی۔ مجھے دیکھو، میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں، میرا کراہنا آبلوں کے پانی کی طرح جاری ہے۔ دوستو، جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے، کیونکہ مجھے چین ہے نہ آرام، نہ مجھے کل پڑتی ہے بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ تینوں دوست یہ سن کر اور آپ علیہ السلام کی حالت آنکھوں سے دیکھ کر سخت متاثر ہوئے دل میں سوچ رہے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی سخت گناہ سرزد ہوا ہے، تبھی اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ لیکن کچھ کہتے ہوئے مروت آڑے آ رہی تھی۔ جو شخص اس حال میں ہو اسے شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آہر یمنی سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کچھ دیر سکوت کے بعد اپنے دل کا حال زبان کے سپرد کر دیا۔ ایوب، اگر ہم تجھ سے ایک بات کہیں تو کیا تو ناراض ہوگا؟ میں بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بے شک تو نے بےحدوں کو سکھایا، کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، تیری باتوں نے گرتے ہوئے کو سنبھالا، تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو مضبوط کیا، مگر اب تو تجھ پر آ پڑی ہے۔ ذرا یاد کر، کہیں کبھی کوئی معصوم تیرے ہاتھوں ہلاک تو نہیں ہوا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو۔ کہاں صادق مارے گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ان کا دوست ڈھکے چھپے لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہے کہ جو فصل بوئی جاتی ہے وہی کاٹی جاتی ہے۔ مجھے ضرور کسی گناہ کی پاداش میں یہ سزا دی گئی ہے۔ جیسے ان کا دوست کہہ رہا ہے کہ جب تو نے کوئی گناہ کیا نہیں تو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ میرے دوست، مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہو جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا دی گئی ہو۔ مجھے تو یہ یاد ہے میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا تھا چھڑاتا تھا، میں نے ہر فریاد کرنے والے مسکین اور بیچارہ مددگار کی مدد کی، ہر بیوہ کو اتنا خوش کرتا تھا کہ وہ خوشی سے گانے لگتی تھی۔ میں ہمیشہ راست باز رہا ہوں۔ کون نہیں جانتا کہ میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا، لنگڑوں کے لیے پاؤں تھا، میں نے شیر کے دانت توڑ دیے، میری بات لوگ سنتے تھے، خاموشی سے میری نصیحت کا انتظار کرتے تھے۔ ان کا دوست اب بھی اصرار کر رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ضرور گناہ گار ہے۔ وہ برابر کہے جا رہا تھا، کسی گناہ کے بغیر تیری یہ حالت کیوں کر ہو گئی؟ اے ایوب علیہ السلام، جو خدا کو بھول جاتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی، دلائی دیے، مگر وہ برابر بحث کیے جا رہے تھے۔ ظفر نعمانی بہت دیر سے خاموش بیٹھا تھا، بلاخر وہ بھی بول پڑا۔ اس نے بہت سخت لہجے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو مخاطب کیا، کیا طول کلام کا جواب نہ دیا جائے؟ کیا کوئی شخص اپنی زیادہ کوئی سے بے گناہ ٹھہرے؟ جان رکھ کہ خدا نے تیری بدکاری کا بہت ہی کم بدلہ لیا ہے۔ کیا تو اپنی تلاش سے خدا کا بھید پا سکتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے سمجھایا، انسان ناقص العقل ہے، مشیت الہی کے اسرار و علم نہیں سمجھ سکتا۔ مشیت الہی کے اسرار و حکم لامحدود ہے، انسانی فہم سے بلا تر۔ انہوں نے مزید کہا، فریب کھانے والا اور فریب دینے والا دونوں اس کے ہیں۔ وہ ایماندار مشیروں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا ہے اور عدالت کرنے والوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے، بادشاہی اختیارات سلب کر لیتا ہے اور شاہی بندروں کو کھول ڈالتا ہے۔ وہی کانوں کو تباہ کر کے قید خانے میں لے جاتا ہے اور بڑے بڑے زبردستوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ جنہیں اپنی کویائی پر بھروسہ ہوتا ہے وہ اس قوت سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ وہ قوموں کو بہت زیادہ ترقی دے کر ہلاک کر دیتا ہے۔ بہت سی قوموں کے سرداروں سے ان کی عقلیں چھین لی جاتی ہیں، انہیں اندھیرے بیابان میں بھٹکنے کے لیے پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں انہیں روشنی نہیں ملتی، روشنی کے بغیر تاریکی میں ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ اے میرے دوستو، میری آنکھوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، میری عقل نے سمجھ بھی لیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو خدا کے بے پناہ اختیارات سے آگاہ کر کے یہ سمجھانے کی حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دوستوں کو خدا کے بے پناہ اختیارات سے آگاہ کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جس کو جس حال میں رکھنا چاہے رکھے، ضروری نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، اس کی مشیت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے مجھے اس بیماری میں کیوں مبتلا کیا ہے۔ نعمانی نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہہ لگایا، بہت خوب، ایسا لگتا ہے تو نے خدا کی مصلحتوں کو جان لیا ہے اور تجھے عقل مندی کے ٹھیکیدار ہونے کا یقین ہو گیا۔ تو کن انسانوں کی بات کر رہا ہے؟ انسان ہے ہی کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہو اس کا کیا اعتبار کہ صادق ہو؟ عام انسانوں سے قطع نظر اس کی بات کر جو گناہ نہ
عام انسانوں سے قطع نظر اس کی بات کر جو گھناؤنا اور بہت برا ہے۔ یہ آدمی تو بدی کو پانی کی طرح پی جاتا ہے۔ شریر آدمی اپنے شر کی وجہ سے ساری عمر درد سے کراتا رہتا ہے مگر اپنی شرارتیں نہیں چھوڑتا۔ دوستوں کی باتیں آپ کو مسلسل دکھ پہنچا رہی تھی۔ وہ تنہائی سے اکتا گئے تھے۔ دوستوں کی صورت دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ چلو کوئی تو حوصلہ دلانے والا آیا، مگر دوستوں نے تو وہ کچھ کہہ دیا جو کسی نے نہیں کہا تھا۔ اپنی باتوں سے دل میں تیر ترازو کر دیے، زخموں کے انبار لگا دیے۔ آپ نے مزمل ہو کر شکوہ کیا، اگر میری جگہ تم ہوتے، تم اس مہلک مرض میں مبتلا ہوتے تو میں اپنی زبان سے تمہیں حوصلہ پیدا کرتا، تمہاری غمگساری کرتا، تمہیں تسلی دیتا۔ میرا گواہ آسمان پر ہے، میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ سوکھی بلدو اب تک چپ تھا، لیکن اب اس نے بھی بولنا ضروری سمجھا۔ تو آسمان کو اپنا گواہ بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ عالم بالا پر تیرا ضامن بیٹھا ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کر، تیرے وجود و عدم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تو نہ رہا تو کیا زمین اجڑ جائے گی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا عادل ہے، وہ شریر کا چراغ گل کر دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، تو میرے مقابلے میں اپنی بڑائی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ مجھے خدا نے پست کیا ہے۔ میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے، اپنا سر خاک پر رکھ دیا ہے۔ میرے بھائی مجھ سے دور ہو گئے، شناسا بیگانہ ہو گئے، میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے۔ ان سب کے باوجود میں جانتا ہوں کہ مجھے چھٹکارا دینے والا زندہ ہے۔ یہ کھال جو برباد ہو چکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ خدا کو دیکھوں گا جیسے میں دیکھوں گا، کوئی بیگانہ آنکھ اسے نہیں دیکھ سکے گی۔ ایک دوست نے آپ کو پھر نصیحت کی کہ وہ خدا کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ اس دوست کے نزدیک آپ علیہ السلام کی بیماری کا سبب یہ تھا کہ وہ خدا کے نافرمان ہو گئے تھے۔ اے ایوب علیہ السلام، اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا۔ میں تجھے خوشامدانہ کہتا ہوں کہ شریعت کی اس کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھر جائے گا تو اس مرض سے چھٹکارا پائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے اسے معلوم ہے میں نے کون سا رستہ اختیار کر رکھا ہے۔ میرے پاؤں اس کے قدموں سے لگے ہوئے ہیں، میں بھٹی میں ڈالا گیا ہوں۔ وہ جب چاہے گا میں سونے کے مارے نکل آؤں گا۔ وہ جو چیز چاہے کرے، میں دم نہیں مار سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس نے جو کچھ میرے لیے مقرر کر دیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ ہم تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ اگر تو راست باز ہوتا تو غلیظ بیماری میں مبتلا نہ ہوتا، تو اگر حق پر ہوتا تو خدا سے شکوہ ضرور کرتا۔ دوست، میں خود کو حق پر سمجھنے کے باوجود اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتا۔ اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ کامل ہوں، پر میں اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتا۔ ہماری عقلیں تو یہی کہتی ہیں کہ جو کچھ تجھ پر بیتی یا بیت رہی ہے وہ کسی گناہ کا خمیازہ ہے۔ تینوں دوستوں نے بیک آواز کہا، دوستو، میں نے جو کچھ کہا اس پر اپنے دستخط کرنے کو تیار ہوں۔ آپ قادر مطلق ہی جواب دے سکتا ہے اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ۔ اگر زمین میرے خلاف دہائی دیتی ہو کہ یہ برا آدمی ہے جو مجھ پر چلتا ہے تو مجھے برا سمجھو، لیکن زمین جانتی ہے میں نے جو پھل کھائے اس کی قیمت ادا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے ان دوستوں کے اس الزام کو تسلیم نہیں کیا اور مناظرے میں ان کو بتایا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ مصیبت خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے اور ہم اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کی اور ان کے دوستوں کو قصوروار ٹھہرایا۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند ایوب سے یہ باتیں کہہ چکا تو خداوند نے تمگیل غیر سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تو نے میری بابت حق باتیں نہیں کہیں جیسی میری بندے ایوب نے کہی ہیں۔ دوستوں کے رخصت ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھیں بہت دیر تک آنسو بہاتی رہیں۔ یہ دکھ بڑا جان لیوا ہوتا ہے کہ جنہیں ہم دوست اور ہمدرد سمجھیں وہی ہماری نیت پر شک کریں۔ طویل عرصہ گزر چکا تھا، بیماری طول پکڑتی جا رہی تھی، پھوڑوں سے ہر وقت پانی رستا رہتا تھا۔ اس پانی میں بو تھی جو دوسروں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ عزیز رشتہ داروں نے قطع طلق کر لیا تھا، پڑوسی بھی آپ کی دیواروں سے بچ کر گزرتے تھے۔ بیماری کی طوالت نے لوگوں کو یہ یقین الگ دلا دیا تھا کہ ایوب علیہ السلام گناہ گار ہے، خدا انہیں سزا دے رہا ہے۔ بیوی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جسے ان کی آنکھیں کبھی کبھی دیکھ لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی ہر وقت ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ذکر خدا اب بھی زبان پر جاری تھا، ادھڑے ہوئے جسم میں صبر کی طاقت اب بھی موجود تھی۔ ایک دن چند پڑوسی ہمت کر کے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے ایوب، تمہارے زخموں کی بدبو نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ تمہاری بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، اس لیے اب تم یہ بستی چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ میری اس بیماری کو 7 سال ہو چکے ہیں، اگر یہ بیماری کسی اور کو لگنا ہوتی تو لگ چکی ہوتی، کیا خبر اب لگ جائے۔ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بیماری نہیں ہے جو کسی اور سے باز پرس کرے گی، یہ تو میری آزمائش ہے، یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ بس ایوب علیہ السلام، بس، ہم تمہاری یہ باتیں بہت سن چکے ہیں۔ جب خدا تمہیں سزا دے رہا ہے تو ہم پناہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ سزا نہیں، امتحان ہے۔ بس ہمیں بخشو اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ کیا تم لوگ میرے سب احسان بھول گئے جو یوں بستی سے نکال رہے ہو؟ ہمیں سب یاد ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، تم خود چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں کہیں پھینک آئیں گے۔
جو خدا چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ آپ کی بیوی یہ سب باتیں ایک پردے کی اور سے سن رہی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ سامنے آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی باتیں کرنے کے بعد نڈھال سے ہو گئے تھے۔ تمہاری بیماری اب تمہیں یہاں رہنے بھی نہیں دے گی، تم اپنے خدا سے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری مصیبتیں ٹال کیوں نہیں دیتا؟ ہم کب تک اس کا شکر ادا کرتے رہیں؟ کیا سب ہمارا فرض ہے، اس کا نہیں؟ تو نے اس وقت میرا دل دکھایا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ صحت مند ہو جانے کے بعد تیرے 100 درے لگاؤں گا تاکہ تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے سزا بعد میں دے لینا، پہلے پڑوسیوں پر غور کرو اور سوچو ہم یہاں سے کہاں جائیں گے۔ یہاں بھی کون سا آرام سے ہوں؟ جو خدا یہاں ہے وہ کہیں اور بھی ہوگا، جہاں چاہو مجھے پھینک آؤ۔ زوجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصیبتوں سے تنگ آ کر نہ جانے کیا منہ سے نکل جاتا تھا، لیکن اب جو شوہر سے مفارقت کا خیال آیا تو آنکھیں بھر آئیں۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ پڑوسیوں سے دشمنی مول لے سکے، دیکھو میں کوئی انتظام کرتی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے جو کبھی کبھی آ کر خیریت دریافت کر جاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ان سے کہا ایوب علیہ السلام کو کہیں دور لے جانے میں ان کی مدد کریں۔ اب سوال یہ تھا کہ کہاں لے جایا جائے؟ مختلف تجویزیں سامنے آ رہی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اپنی رائے دی۔ تم لوگ یہی چاہتے ہو نا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ ہم کیا، سب لوگ یہی چاہتے ہیں۔ میرے پڑوسیوں نے کوئی خاص جگہ تو نہیں بتائی مجھے کہاں جانا چاہیے؟ نہیں، تو پھر مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسی آبادی سے دور جنگل میں لے جاؤ، اپنی زندگی کے باقی دن وہیں پورے کر لوں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گی، ہم بھی آتے رہیں گے۔ بھائیوں نے کہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک موٹے کپڑے میں لپیٹ کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ آبادی جلدی ختم ہو گئی، جنگل شروع ہو گیا۔ کچھ دور چل کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے حضرت ایوب علیہ السلام کو لٹا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ بدن کھجانے کے لیے ٹھیکرے لے آئے تھے۔ دونوں بھائیوں نے ارد گرد سے ریت جمع کر کے آگ کے نیچے بچھا دی اور چلے آئے۔ دوسرے دن ایک بھائی آیا، کھانے کے لیے کچھ لایا تھا، وہ دے دیا اور پانی کا برتن قریب رکھ دیا۔ کچھ دیر بیٹھا پھر اٹھ گیا۔ اسی طرح وہ روز آتا رہا اور کھانے کا سامان پہنچاتا رہا۔ بیوی کو آپ علیہ السلام نے غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ اس کا دل آپ علیہ السلام کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ سب تو چھوڑ ہی گئے تھے، انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ صرف 2 بھائی تھے جو دوسرے تیسرے دن حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھی، کنارہ کشی ضرور اختیار کر لی تھی لیکن دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بھوک سی اٹھی، آپ دوڑتی ہوئی جنگل میں پہنچ گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت تکلیف کے عالم میں اپنے زخموں کو چھیل رہے تھے، زخموں سے خون رس رہا تھا۔ صبر و ضبط کے کلمات اب بھی جاری تھے۔ اے خدا، شکر ہے تو نے جس حال میں رکھا مجھے قبول ہے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی، پھر رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے چونک کر آپ کی طرف دیکھا، بجھی ہوئی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی۔ تم آ گئی؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شوہر کی دل شکنی کر کے کہیں اللہ کے عذاب نے تمہیں نہ پکڑ لیا ہو۔ اور یہ کیا تم رو رہی ہو؟ رونا بھی تو نہ شکری ہے، میرے ساتھ تم بھی صبر کرو۔ آپ علیہ السلام ٹھیک کہتے ہیں، مجھے صبر کرنا چاہیے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ 2 بھائی تھے، وہ بھی کب آتے تھے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، کئی دن سے وہ بھی نہیں آئے۔ اگر تم کھانے کو لائی ہو تو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ کچھ روٹیاں اور سالن اپنے ساتھ لائی تھی جو انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ دیر آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھیں اور اٹھائیں۔ وہ اس جنگل میں ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ گھر آ کر انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت پر غور کیا تو انہیں یاد آیا کہ وہ جس وقت آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی تھیں، آپ علیہ السلام پر دھوپ آ رہی تھی۔ دھوپ کی شدت آپ علیہ السلام کے زخموں کو پکائے دے رہی تھی۔ آپ نے سوچا کہ ایک ایسا صاحبان ہونا چاہیے جو آپ علیہ السلام کو دھوپ سے بچا سکے۔ انہوں نے دوسرے دن شہر سے سامان لے جا کر ایک جھونپڑی سی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ صبح شام آپ علیہ السلام کے پاس آتی، آپ علیہ السلام کو سہارا دے کر رفع حاجت کے لیے لے جاتی، جو کچھ کھانے کے لیے لاتی ساتھ بیٹھ کر کھاتی، آپ علیہ السلام کے نیچے بچھی ہوئی ریت کو بدلتی، غرض ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے جو خدمت ہوتی بجا لاتی۔ اس خدمت گزاری میں بھی طویل عرصہ گزر گیا، سردی گرمی کی کئی رتیں بیت گئیں۔ ایک مرتبہ پھر شکوہ آپ کی زبان پر آ گیا۔ اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا کرے گا۔ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تھا اور کچھ نہیں تو کم سے کم اللہ کے لیے 70 سال تک تو صبر کر لوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ کئی سال پھر گزر گئے، بیماری کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، آبلوں سے رسنے والے پانی میں کیڑے پڑ گئے، کیڑوں کی کلبلاہٹ نے آپ علیہ السلام کو سخت اذیت میں مبتلا کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگتی تو کیڑے اپنی غذا کی تلاش میں آپ علیہ السلام کو کاٹنے لگتے، آپ علیہ السلام بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتے۔ ایسی اذیت کو برداشت کرنا بھی خدا کی رحمت ہی تھی، اس نے صبر کی طاقت دی ہوئی تھی، ورنہ ایسی تکلیف برداشت کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک روز آپ علیہ السلام ان کیڑوں کو اپنے زخموں پر چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک خیال نے آپ علیہ السلام کو اپنی اہمیت کا احساس دلایا۔ خوشی کی ایک لہر سی بدن کو شاداں کر دی۔
اپنی تکلیف کو بھول کر اس سرشاری میں ڈوب گئے کہ میں اب بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں، خدا کی محلوں کی پرورش کر سکتا ہوں۔ ان کیڑوں کی غذا میرے زخموں میں ہے، شکر ہے میرے مالک، میں کسی کے کام آنے کے لائق تو ہوں۔ اب آپ علیہ السلام کے لیے یہ مشغلہ سا بن گیا تھا، ان کیڑوں کو چلتے ہوئے دیکھتے رہتے۔ شکر خدا بندی کا ایک موقع اور ہاتھ آ گیا۔ اگر کوئی کیڑا پھسل کر زمین پر گر جاتا، اسے اٹھا کر دوبارہ ذہن پر رکھ لیتے۔ دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے اذیت اٹھانے والا خدا کا یہ نیک بندہ بھوک اور تکلیف کے دن کاٹ رہا تھا۔ اب گھر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ آپ علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کہیں سے کوئی انتظام ہو جاتا تو خوشی خوشی آپ علیہ السلام کے پاس چلی آتی، جس دن کہیں سے کچھ نہ ملتا تو شرمندگی آپ کے قدم تھام لیتی۔ اب کس منہ سے شوہر کی دلداری کے لیے آتی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا کیا کرے۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اولاد رہی نہیں کہ سہارا بنتی۔ کھیت کھلیان سے اجڑ گئے تھے، جب تک گھر میں بیش قیمت اشیاء موجود تھیں انہیں بیچ بیچ کر گزارا ہوتا رہا۔ یہ اشیاء بھی لوگوں نے ضرورت مند سمجھ کر اونے پونے خرید لی تھی۔ یہ بھی خیال تھا کہ بیماری چند دنوں کی ہے، اس لیے کچھ پس انداز کر کے بھی نہیں رکھا تھا۔ اب یہ وقت آیا کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے ہمت کی اور ایک گھر میں پہنچ گئیں۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا، اس گھر کی خاتون نے سمجھا یوں ہی ملنے آئی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے اپنے لیے کام مانگا تو وہ عورت حیران رہ گئی۔ بہن، ایک وقت وہ تھا جب غریب عورتیں تمہارے دسترخوان پر پلتی تھیں، آج یہ دن آ گیا کہ تم خود مانگنے نکل کھڑی ہوئی۔ مانگنے نہیں نکلی ہوں، میں مشقت کرنا چاہتی ہوں، کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہی تو ہے، اور ہو تو محتاج ہی۔ بہن، میرا شوہر بیمار نہ ہوتا تو مجھے گھر سے کیوں نکلنا پڑتا؟ بیمار تو نہیں، یہ کہو کوئی عذاب اترا ہے۔ بہن، مجھ پر وقت پڑا ہے، جو چاہے کہہ لو۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، کنویں سے پانی کھینچ کر لاؤ، مجھ سے جو ہوگا مدد کر دوں گی۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے کنویں سے پانی بھر کر لا دیا۔ اس عورت نے کچھ پیسے دے دیے، پھر آپ دوسرے گھر میں گئی، وہاں سے کچھ پیسے مل گئے، اتنے پیسے ہو گئے کہ کھانے کا انتظام ہو سکے۔ آپ نے نان بھائی کی دکان سے روٹیاں اور سالن خریدا، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ اب یہی روز کا معمول بن گیا۔ اہل ثروت گھرانوں میں محنت و مشقت کے سلسلے میں جو کچھ ملتا، اس سے شوہر کا پیٹ بھرتی اور خود بھی کھاتی۔ ابلیس برابر ان دونوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی چہیتی بیوی گھر گھر کام کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام صبر کیے جا رہے ہیں۔ اس کی سمجھ میں یہ بات ہے کہ ایمان کی مضبوطی ہے جو انہیں راہ راستے ہٹنے نہیں دے رہی ہے۔ اگر کسی طرح ان کا ایمان کمزور ہو جائے تو یہ ثابت قدمی بھی جاتی رہے گی اور اللہ کی مدد بھی چھین جائے گی۔ اس نے پھر ایک چال چلی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ آج کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے پریشان تھی، معمول سے زیادہ رفتار سے چل رہی تھی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہو۔ ایک بزرگ ان سے کچھ فاصلے پر چل رہے تھے۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، ضرور تھا لیکن رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان بزرگ کو جنگل میں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، آپ نے سوچا، اور بدستور چلتی رہیں۔ پھر ان بزرگ کی آواز ان کے کانوں میں آئی اور وہ رک گئی۔ خاتون، میری ایک بات سنیے، فرمائیے، مجھ سے کیا کام آن پڑا ہے آپ کو؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، اتنی پریشان کیوں ہیں اور جنگل کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ محترم بزرگ، اگر آپ یہاں کے ہوتے تو ضرور جانتے کہ میں کون ہوں۔ میں یہاں اجنبی ہوں، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ میں اس شہر کے سب سے مالدار شخص ایوب علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ مالدار شخص کی بیوی، اور اس حال میں؟ برسوں پہلے میرے شوہر سے زیادہ مالدار کوئی نہ تھا۔ ہمارے ہزاروں جانور تھے، کھیت تھے، کام کاج کرنے کے لیے نوکر چاکر تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید خدا ہم سے روٹھ گیا، ایک ایک کر کے ہر نعمت ہم سے چھین لی گئی۔ مویشی مر گئے، کھیت اجڑ گئے، نوکر قتل ہو گئے، اولاد بھی ہاتھ سے جاتی رہی۔ ہم نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جو برداشت نہیں ہوتی۔ میرا شخص آبلوں کے مرض میں مبتلا ہے، ان سے جو پانی ہارش ہوتا ہے اس سے بدن میں خارش ہوتی ہے، ایسی کہ کھجا کے زخم پڑ گئے ہیں۔ اگر سخت تکلیف میں ہے میرا شوہر۔ بڑا افسوس ہوا یہ سن کر۔ اس بزرگ نے افسوس کرتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ سب نعمتیں بھی چھین لی گئی، صحت بھی برباد ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ انسان پر جو آفت آتی ہے وہ اس کے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے شوہر تو نہایت راست باز اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ تو اس حال میں بھی اللہ کے ذکر سے حالی نہیں رہتے، صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تم ان کا علاج کیوں نہیں کراتی؟ علاج کرایا تھا، حکیم صاحب کہتے ہیں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ یہ تو وہ غلط کہتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج خدا تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو۔ ہمیں معلوم نہ ہو یہ الگ بات ہے، تمہارے شوہر کا علاج تو بہت آسان ہے، تم کہو تو نسخہ بتا دوں، لیکن مجھے ایک ڈر ہے۔ وہ کیا؟ نسخہ ایسا ہے تمہارا شوہر اسے استعمال نہیں کرے گا اور میرا بتایا ہوا نسخہ بیکار چلا جائے گا۔ آپ بتائیں تو صحیح، استعمال کرانا میری ذمہ داری ہے۔
چھوڑو رہنے دو، مجھے شبہ ہے تمہارا شوہر اسے استعمال نہیں کرے گا، اس بزرگ نے کہا اور ایک طرف مڑ کر آگے جانے لگے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ ہر نسخہ آزمانے کو تیار تھی۔ بزرگ کو جاتا دیکھا تو آپ نے اس کا دامن تھام لیا۔ بزرگوار، میں بہت پریشان ہوں، اگر آپ نے مجھے نسخہ نہیں بتایا تو میں کہیں کی نہ رہوں گی، آپ جلدی سے مجھے بتائیں، میں اسے ضرور آزماؤں گی۔ یہ بزرگ دراصل ابلیس تھا جو بیس بدل کر آپ کے سامنے آیا تھا۔ اس نے بے قراری سے سمجھ لیا کہ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ اب اس کے جال میں پوری طرح پھنس چکی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح ایوب علیہ السلام کو راضی کر لیں گی، وہ بھی بیماری سے تنگ آ چکے ہوں گے اور دعا سمجھ کر میرا نسخہ آزمانے پر تیار ہو جائیں گے۔ اس بیماری کا صرف ایک ہی علاج ہے، شیطان نے کہا۔ پہلے ایوب علیہ السلام کو سور کا گوشت کھلاؤ، اس کے بعد شراب پلاؤ، 7 دن تک کھلانا ہوگا، اس کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ محترم بزرگ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ مجھے افسوس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج اس بیماری کا ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں کوشش کروں گی کہ وہ اس نسخے کو استعمال کر لیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میری محنت بیکار چلی جائے گی۔ آپ کی محنت بیکار نہیں جانے دوں گی۔ بے شک ان دونوں چیزوں میں ایوب علیہ السلام کو کراہیت ہوگی، لیکن ان سے کہنا وہ دعا سمجھ کر کھا لے اور پی لے، جان بچانے کے لیے تو سب کچھ جائز ہے۔ آپ میرے ساتھ ایوب کے پاس چلیں، شاید وہ آپ کی بات مان لے۔ نہیں، میرا جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ تمہارے اس کے درمیان رہنا چاہیے۔ اسے جب یہ اطمینان ہوگا بات باہر نہیں جائے گی تو ضرور مان جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا اور تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ وہ بڑے بے چین سے انتظار کر رہے تھے۔ کہاں رہ گئی تھی؟ آج بہت دیر کر دی۔ آپ علیہ السلام پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد بتاتی ہوں۔ آپ نے سہارا دے کر ان کو اٹھایا اور جو کچھ ساتھ لائی تھی وہ کھانے کے لیے رکھ دیا، ساتھ ساتھ لگاوٹ کی باتیں بھی کرتی جاتی تھی تاکہ ایوب علیہ السلام خوش ہو جائیں اور جو بات وہ کہنا چاہتی تھی اسے آسانی سے مان لیں، نسخہ استعمال کرنے پر تیار ہو جائیں۔ جب آپ علیہ السلام سیر ہو کر کھانا کھا چکے تو آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے خوشی خوشی آپ علیہ السلام کو بتایا، مجھے تمہاری بیماری کا نسخہ مل گیا ہے، اب تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میری بیماری کا نسخہ؟ تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو، آپ کو تو میری کسی بات کا یقین ہی نہیں آتا۔ اچھا بتاؤ، مجھے ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے یہ نسخہ بتایا ہے، مجھے خبر ہے آپ اس نسخے کو استعمال کرنے سے گریز کریں گے۔ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی، لیکن آپ اسے دوا سمجھ کر استعمال کر لیں۔ کچھ بتاؤ گی بھی یا نہیں؟ تمہیں سور کا گوشت کھا کر شراب پینی ہوگی 7 دن مسلسل، پھر یہ مرض جاتا رہے گا۔ تم نے میرے بے بسی کا خوب فائدہ اٹھایا، جانتی ہو کہ میں اٹھ نہیں سکتا، جو تمہیں سزا دوں۔ تم نے یہ تصور بھی کیسے کر لیا کہ میں اس معمولی سی بیماری کو ٹالنے کے لیے یہ حرام چیزیں استعمال کروں گا؟ مجھے ٹھیک ہونے دو، میں تمہیں 100 لکڑیاں ضرور ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ مایوس ہو کر چپ ہو گئی۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ غالباً اہلیہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام کی قسمت میں صحت ہی نہیں لکھی گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ کیسی عورت ہے جو تھوڑی سی تکلیف دور کرنے کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے پر تیار ہو گئی اور اپنے ساتھ میرا ایمان بھی خراب کرنے چلی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے آپ علیہ السلام کے بدن کے نیچے نئی ریت بچھائی۔ کچھ دیر آپ علیہ السلام سے باتیں کرتی رہیں، لیکن ایوب علیہ السلام خاموشی رہے، پھر آپ اٹھ کر چلے آئیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی اہلیہ کو آپ علیہ السلام سے ایسی ویسی بات کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ خود انہوں نے بھی سوچا کہ واقعی سور کا گوشت اور شراب ایسی چیز نہیں تھی جسے ایوب علیہ السلام استعمال کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو اتنا طویل عرصہ گزر گیا تھا، بہت سے لوگ تو انہیں بھول ہی گئے تھے۔ البتہ بعض بڑے لوگ جنہوں نے آپ علیہ السلام کا اچھا دور دیکھا تھا انہیں دیکھنے کے لیے جنگل کی طرف چلے جاتے تھے، مگر اس ڈر سے کہ یہ بیماری انہیں نہ لگ جائے دور سے کھڑے ہو کر دیکھ آتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ایوب علیہ السلام کے حال سے عبرت پکڑو۔ شہر میں آنے والے سوداگر جو آپ علیہ السلام سے واقف تھے وہ البتہ آپ علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام پر زور دیتے تھے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو تو اپنے خدا سے معافی مانگ لیں۔ اب تو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بحث کرنا بھی چھوڑ دی کہ وہ بے قصور ہیں، کہنے والوں کی باتیں خاموشی سے سنتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آنے والوں میں ابلیس بھی تھا جو خاموشی سے سب کی نظروں سے پوشیدہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا اور پیچھے تک کھاتا رہتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں سنا جس سے ناشکری کا اظہار ہوتا۔ وہ اسے لے کر عرش پر جائے، خدا سے کہے کہ وہ ایوب علیہ السلام کو ورگلانے میں کامیاب ہوگا، بلکہ وہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مراتب میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ فرشتوں کے درمیان روز باتیں ہوتی ہیں، ایوب صابر و شاکر ہیں، وہ تو ہرگز شیطان کے قابو نہیں آئیں گے۔ شیطان مسلسل پیچھے لگا ہوا تھا، کسی پہلوان کی طرح جو اپنے حریف کو پچھاڑنے کے لیے نئے نئے داؤ سوچتا رہتا ہے۔ اس نے ایک منصوبہ اور بنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ جن گھروں میں کام کیا کرتی تھی ان لوگوں کے دلوں میں ابلیس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ ان سب کو یہ وہم سا ہو گیا کہ یہ عورت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہی تو ہے، ان کے پاس جاتی ہے، پاس بیٹھتی ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہے، کہیں اس کے ذریعے ایوب علیہ السلام کا مرض ہم کو بھی لاحق نہ ہو جائے۔ لوگوں نے انہیں کام دینا بند کر دیا۔ ہمارے برتنوں کو ہاتھ لگاتی ہو، تمہاری سانسیں ہم تک پہنچتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہم بھی بیمار ہو جائیں۔
اتنے دن سے میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، کسی کو کچھ ہوا؟ اب تک نہیں ہوا تو اب ہو جائے گا، مہربانی کر کے ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ جب ہر طرف سے یہی جواب ملنے لگا تو آپ کو پریشانی ہوئی۔ وہ لوگوں کو یقین دلاتی تھی، ان کی خوشامد کرتی تھی، مگر کوئی کام دینے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ بس اب ایک ہی گھر رہ گیا تھا، یہ بہت دولت مند گھرانہ تھا، لیکن یہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے آپ وہاں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے مجبوراً آپ کو جانا پڑا۔ مجبور نہ ہوتی تو میں کبھی نہ آتی۔ تمہیں معلوم ہے کبھی ہمارے گھر میں خود کئی نوکر تھے، اب وقت پڑا ہے تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھ سے کوئی کام لے لیں تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ ہمارے گھر میں کوئی کام کہاں؟ دیکھ نہیں رہی ہو ہمارے گھر میں کتنے نوکر ہیں، پھر بھی کوئی کام تو ہوگا۔ میں نے تمہیں گھر آنے دیا، یہی بہت ہے۔ تمہاری وجہ سے ایوب علیہ السلام کی بیماریاں ہمارے اندر بھی آ جائیں گی۔ بہن ایسا تو نہ کہو، کام نہیں دینا تو نہ دو۔ اس عورت کی بیٹی اس گفتگو کو بڑے غور سے سن رہی تھی، اس کی نظریں آپ کے خوبصورت بالوں پر جمی ہوئی تھی۔ جب آپ وہاں سے اٹھنے لگی تو اس لڑکی نے آپ کو روک لیا۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، آپ اگر مان لیں تو میرا کام بھی بن جائے گا اور آپ کا بھی۔ مجھے تو ہر تجویز قبول ہے، مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جانا ہے۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند آئے ہیں، اگر یہ مجھے دے دو تو تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ یہ ایسی تجویز تھی کہ کوئی عورت بھی آسانی سے نہیں مان سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ ایک طرف اپنے بالوں کی محبت تھی، دوسری جانب شوہر کی بھوک کا خیال تھا۔ بلاخر شوہر کی محبت جیت گئی۔ آپ نے اپنے سر کے بالوں کی 2 میڈیوں میں سے ایک کاٹ کر اس لڑکی کے حوالے کر دی۔ اس کے بدلے نہایت عمدہ کھانا میسر آ گیا۔ آپ خوشی خوشی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے پرتاش کھانا دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہیں کام نہیں مل رہا، کہ یہ کھانا ایک جگہ پر کام مل گیا تھا، آپ کھانا کھائیں۔ تمہاری آواز میں وہ اعتماد نہیں، سچ بتاؤ یہ کھانا کہاں سے لائی؟ میں آپ علیہ السلام کی بیوی ہو کر آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بولوں گی، آپ آرام سے کھانا کھائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بے یقینی کی حالت میں کھانا کھایا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اس قابل تو ہوئی کہ شوہر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ البتہ یہ فکر ضرور تھی کہ کل کیا ہوگا، اور دوسرے دن پھر کام ڈھونڈنے نکلی، کوئی بھی آپ کو کھانا دینے پر تیار نہیں ہوا۔ یہ دن فاقے میں گزر گیا، آپ شرمندگی کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بھی نہیں گئیں۔ دوسرا دن طلوع ہوا تو آپ کو پھر فکر ہوئی۔ آپ 2-4 گھروں میں جھانکنے کے بعد پھر اس گھر میں پہنچ گئی جہاں آپ نے اپنے بالوں کے بدلے میں کھانا حاصل کیا تھا۔ آپ نے پہلے تو کام مانگا، لیکن جواب نفی میں ملنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کی دوسری میڈی آگے کر دی۔ تمہیں یہ بال پسند ہیں؟ بہت، میں نے اس لیے تو خریدے تھے، لڑکے نے کہا۔ تم یہ بال بھی خرید لو، اس کے عوض کھانا دے دو۔ ہاں، بڑی خوشی سے۔ اس لڑکی نے باقی بال بھی خرید لیے اور کھانا ان کے حوالے کر دیا۔ آپ خوشی خوشی جنگل کی طرف چل دی اور بیمار شوہر کے سامنے طرح طرح کے کھانے چن دیے۔ آج پھر تم اتنا اچھا کھانا لائی ہو، ایسا کون سا کام تمہیں مل گیا ہے؟ آپ کو اس سے کیا، آپ کھانا کھائیں۔ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی۔ میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں گی؟ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، لقمہ توڑنے کے لیے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اسی وقت ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اہلیہ کی اوڑھنی سر سے ہٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اہلیہ کے سر پر بال نہیں ہیں۔ بال نہ ہونے سے صورت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اوہ، اب میں سمجھا، تم نے کہیں چوری کیا، سزا کے طور پر تمہارے بال کاٹ دیے گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے میری بیوی ہوتے ہوئے چوری کی اور پکڑی گئی۔ تم نے مجھے مر جانے دیا ہوتا مگر یہ حرکت تو نہ کرتی۔ اس معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو اس کے سر کے بال مونڈ دیے جاتے تھے۔ اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ شک ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کی عجیب حالت تھی۔ شوہر کی نظروں میں گر گئی۔ قربانی کو یہ صلہ مل رہا تھا کہ چوری کا الزام لگ رہا تھا۔ آپ کو حقیقت بتانی پڑی۔ حقیقت سامنے آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جن کا صبر ضرب المثل بن گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے اختیار زبان سے نکلا، اے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام کے پاس سے آنے والی بو کی وجہ سے وہ قریب نہ آ سکے تو دور کھڑے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اگر اللہ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی اور خیر جانتا تو اس کو اس طرح مبتلا نہ کرتا۔ یہ کلمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کانوں میں بھی پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام کو ایسی تکلیف کسی کے کہنے سے نہیں ہوئی تھی جتنی بھائیوں کے خیالات سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دستے التجا بلند کیے، اے اللہ، اگر آپ کو علم ہے جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو آپ میری تصدیق فرمائیے۔ تو اللہ نے آسمان سے ان کی تصدیق و تاکید کی، پھر کہا، اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کبھی 2 قمیض نہیں رہی، میں ننگے کا مرتبہ جانتا ہوں، تو آپ میری تصدیق فرمائیے۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ، یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اے اللہ، میں کبھی اپنا سر نہ اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھ سے ان تکالیف کو دور نہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا،
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوب اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشادی باری تعالیٰ کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا، جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری، دوسرا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا۔ اس سے جسم کے باطنی حصے میں مرض کا جو اثر تھا اس کا بھی کلا کما ہو گیا۔ قرآن مبین کے الفاظ یہ ہیں کہ ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اس نے پروردگار کو پکارا تھا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا تو اس سے بڑا رحم کرنے والا اور کوئی نہیں۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کا دکھ دور کر دیا، اس کا کنبہ، اس کی مسل اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اپنی عبادت گزاروں کو نصیحت کے لیے عطا کر دیا۔ یاد کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ ساتھ لگایا ہے، تب ہم نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چشمہ ابل پڑا۔ تو ہم نے اس سے کہا یہ ہے نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی۔ ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال عطا کیے، ان کے مانند اور زیادہ اپنی مہربانی سے اور یادگار بننے کے لیے عقل مندوں کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب کیا ہم نے تم کو یہ سب کچھ دھن دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار یہ صحیح اور درست، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ بخاری کتاب الانبیاء۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کو آپ کے پاس آنے میں اس دن کچھ دیر ہو گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بے چینی سے انتظار تھا کہ بیوی آئے تو وہ انہیں خوشخبری سنائیں۔ ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا۔ کبھی اپنے صحت مند جسم کو دیکھتے تھے جو پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا تھا، کبھی اس لباس کو دیکھتے تھے جو جنت سے آپ علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا تھا اور جسے آپ علیہ السلام نے زیبتاً فرما لیا تھا۔ شدت سے خواہش تھی کہ وہ بیوی بھی اسے دیکھے اور خوش ہو جس نے ان کے ساتھ خود بھی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ ایک جگہ پڑے پڑے دل بھی اکتا گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بیوی کو ساتھ لے کر شہر کی طرف جائے اور دنیا کو بتائے کہ صبر کرنے والوں کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں انہیں اللہ کس طرح نوازتا ہے۔ آپ علیہ السلام چہل قدمی کرتے ہوئے اس درخت سے آگے بڑھ گئے جہاں آپ علیہ السلام نے بسیرا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ آپ کی خدمت کے لیے جنگل میں داخل ہوئیں تو درخت کے نیچے بنی ہوئی جھگی میں آپ علیہ السلام کو نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ کبھی جھگی سے نکل کر دور دور تک دیکھتی تھی، کبھی جھگی میں چلی جاتی تھی۔ یا اللہ، وہ تو اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کہیں جا کیسے سکتے ہیں؟ اے منحوس درندے، اس شخص کی ہڈیوں پر تو گوشت بھی نہیں تھا، تو اسے اٹھا کر لے گیا، تیری بھوک کیا مٹی ہوگی؟ تیرے جبڑوں کی آگ کبھی نہ بجھے گی، تو نے یہ کیسا ظلم کر ڈالا؟ اور آپ زاروں کی تار رونے لگی۔ اسی وقت ایک بزرگ صورت آدمی جو نہایت بیش قیمت چادر اپنے جسم سے لپیٹے ہوئے تھا، جس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جھگی کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ آپ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے اپنے پتا کہی، شاید وہ ایوب علیہ السلام کا کچھ حال جانتا ہو۔ اے اللہ کے نیک بندے، آپ نے مخاطب کیا، کیا تو نے یہاں ایک آفت زدہ بیمار شخص کو دیکھا ہے؟ کیسا بیمار شخص؟ کیا کہہ رہی ہو؟ یہاں اس طرح کے نیچے اس جھگی میں ایک شخص رہتا تھا، میرا شوہر تھا، برسوں کا بیمار تھا، بستی والوں نے اسے نکال دیا تھا، عزیز و اقارب سب اسے چھوڑ گئے تھے، وہ کسی لاش کی طرح یہاں پڑا ہوا تھا، اب نہیں ہے، کوئی کتا اٹھا کر لے گیا یا بھیڑیا۔ میں اسی کو تلاش کر رہی ہوں، کیا تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ایسا نیک بندہ تھا کہ اس سے تو اللہ بھی محبت کرتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام ایوب علیہ السلام تھا۔ ایوب علیہ السلام، میں ہی تو ہوں۔ تمہارا نام ایوب علیہ السلام ہوگا مگر تم وہ نہیں ہو، کیونکہ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ افسوس تجھ پر، ذرا غور سے دیکھ، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میرا جسم مجھے لوٹا دیا ہے، اور یہ شاندار کپڑے مجھے اللہ نے جنت کا جوڑا پہنا دیا ہے۔ اب جو آپ نے اس پاکیزہ صورت کی طرف غور سے دیکھا تو آنکھیں شکر گزار بن گئی، وہ ان کے ایوب علیہ السلام ہی تھے، بس اتنا تھا کہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر رب العزت کا شکر ادا کیا اور بیوی کے ہمراہ گھر کی طرف لوٹے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آپ علیہ السلام کو صحت مل گئی ہے۔ آپ علیہ السلام اس طرح تندرست ہو گئے ہیں جیسے کبھی بیمار پڑے ہی نہیں تھے۔ ایک خلقت آپ علیہ السلام کے گھر کے سامنے جمع ہو گئی۔ وہ 18 سال بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی اس طرح کی بیماری کا نام و نشان نہیں تھا۔
ہجوم میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایوب علیہ السلام واقعی نیک بندے تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ نے ان کا مرض دور کر دیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس میں ایوب کا کیا کمال، 18 سال ہو گئے تھے، کوئی کب تک بیمار رہ سکتا ہے، بیماری خود بخود چلی گئی، اگر اللہ ہی کو ٹھیک کرنا تھا تو 18 سال تک انتظار کیوں کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آ رہے تھے کہ ایوب علیہ السلام نے گناہ تو ضرور کیا تھا لیکن انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور جتنے منہ اتنی باتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان سب باتوں سے بے نیاز کسی اور ہی سوچ میں گم تھے۔ انہیں اپنی قسم یاد آ رہی تھی، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے یعنی کہ بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں گا، اور پھر بعد میں اس قسم کی تجدید بھی کی تھی۔ مدت امتحان ختم ہوئی اور آپ علیہ السلام کو صحت نصیب ہوئی تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ آپ علیہ السلام سخت تردد میں تھے، ایک جانب رفیقہ حیات کی انتہائی وفاداری و خواری و حسن خدمت کا معاملہ، اور دوسری جانب پوری کرنے کا سوال۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی سوچ میں گم تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ حکم باری تعالیٰ ہوا ہے کہ ایوب جھاڑو کے 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنائیں اور اس سے اپنی رفیقہ حیات کو ماریں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ قرآن مبین میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے، اپنے ہاتھوں میں سنکوں کا مٹھا لے اور اسے مار، اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے متقیوں کے لیے کشادگی اور آسان راستے کی فراہمی تھی، خصوصاً اس نیک صابرہ اہلیہ پیغمبر کے لیے، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس رخصت و آسانی کے بعد وجہ و علت بھی بیان فرمائی کہ ایوب علیہ السلام ہمارے صابر اور بہترین بندے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اسرائیلی روایت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کے متعلق مبالغہ میز روایات درج ہیں۔ ان میں سے ایسے امراض کا انتصاب کیا گیا ہے جو باعث نفرت جن کی وجہ سے مریض انسان سے بچنا ضروری سمجھا جاتا ہے، مثلا جزام یا پھوڑے پھنسیوں کا حصہ تک پہنچ جانا کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد مسلم مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو، اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہو، اس لیے یہ نبوت کے مقصد تبلیغ و ارشاد کے منافی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ شاید حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ مرض نبوت سے پہلے لاحق ہوا ہو، اور مصیبت و آزمائش صبر و شکر کے بعد جب ان کو شفا عطا ہوئی تب منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کو ان کے اموال و اولاد وہی اور انہی جیسے اور بھی لوٹا دیے۔ قرآن میں ہے ہم نے اس کو اس کا اہل اور ان کے مسل ان کے ساتھ عطا کر دیا۔ اس میں کئی اقوال ہیں، ایک ہی کہ اللہ نے ان کے پہلے اہل و عیال کو زندہ فرما دیا تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے اہل و عیال کا بدلہ دے دیا تھا، کہ یعنی دوسرے اہل و عیال عطا فرما دیے تھے، قیامت میں پھر تمام کو جمع فرمائیں گے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اللہ نے ان کی بیوی کو ان کی جوانی واپس لوٹا دی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ جوانی عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ پھر ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 لڑکے ہوئے۔ سفر ایوب علیہ السلام میں ہے کہ اطلاع سے نجات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ بعد اس کے ایوب علیہ السلام 140 برس جیا اور اپنے بیٹوں اپنے بیٹیوں کے بیٹے 4 پشت تک دیکھے۔ ایوب علیہ السلام بوڑھا اور دراز عمر ہو کر مر گیا۔ باب 46 آیات 17-16۔ حضرت لیث نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اغنیا کے ساتھ دلیل و حجت پیش کریں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامنی پر دلیل پیش کریں گے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت والوں پر بطور دلیل و حجت پیش کریں گے۔ وفات سے قبل آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حمل کو اپنے بعد کی وصیت فرمائی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد ان کے معاملات و دیگر امور کے نگران ان کے دوسرے فرزند بشر بن ایوب علیہ السلام ہوئے، اور ان کے بارے میں اکثر کا خیال ہے کہ یہی ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ لوگوں کے خیال کے مطابق یہ پیغمبر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے عہد حیات کے بارے میں سخت اختلافات ہیں۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ 1000 کاف میم اور 700 کاف میم کے درمیان ہے۔ سابق قصص القرآن کی تحقیق کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہے، تقریباً 1500 کاف میم اور 1300 قبل مسیح کے حدود میں تلاش کرنا چاہیے۔ اسے محققین تو راتب الاتفاق بیان کرتے ہیں کہ صحیح
بیان کرتے ہیں کہ صحیفہ ایوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے زمانے کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا ہے۔ ماخذ: قصص الانبیاء، قصص القرآن، توریت، عہد نامہ قدیم، تاریخ طبری، اردو۔